السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مرض پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا شکار ایک وقت میں صرف ادھیڑ عمر افراد ہی ہوتے تھے، لیکن اب وہ دن آ چکے ہیں، اب تو یہ مرض نوجوانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، جن میں 25 سے 28 سال کے درمیان کی عمر کے افراد شامل ہیں۔ جی ہاں جناب، ہائی بلڈ پریشر سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے بیچ موجود ہیں جناب حکیم اور ڈاکٹر طارق محمود تاثیر، آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اپنی انتہائی قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کے موضوع کی مناسبت آج ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمارے ناظرین کو ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہے۔ جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو خون آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے اور اسے مطلوب توانائی اور آکسیجن مہیا کرتا ہے۔ خون گردش کے دوران نسوں کی دیواروں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ خون کے اس دباؤ کو بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو جاننے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی پیمائش، جب بلڈ پریشر کی پیمائش ہوتی ہے تو اسے دو اعداد میں لکھا جاتا ہے، مثلاً 80 نیچے اور 120 اوپر۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر 90 اوپر اور 140 یا اس سے زیادہ ہو، یہ کیفیت کئی ہفتوں تک برقرار رہے تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، یا اگر دونوں میں سے ایک عدد بھی زیادہ ہو تو بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے آپ اپنے آپ کو بیمار تو محسوس نہیں کریں گے، لیکن یہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو کم نہ کریں تو یہ دل، خون کی نسوں اور دوسرے اعضاء کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے سنگین مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہائی بلڈ پریشر کے کیا اسباب و وجوہات ہیں؟ بلڈ پریشر دور حاضر کی ایک عام اور خطرناک بیماری ہے جس کی بنیادی وجہ شریانوں میں تنگی کے باعث دوران خون کا غیر مربوط ہو جانا ہے۔ جو لوگ حد سے زیادہ چکنائی والے کھانے، گائے کا گوشت یا بیکری کی اشیاء کھاتے ہیں، ان میں یہ تکلیف زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح حد سے زیادہ کائلی، سستی، آرام طلبی یعنی جسمانی کام کاج نہ کرنے کی عادت بھی بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہے۔ ان اسباب کے باعث جسم میں چربیلے مادوں یعنی کولیسٹرول کی بھرپور افزائش ہوتی ہے، اور جب یہ کولیسٹرول شریانوں میں پہنچتا ہے تو باریک باریک شریانوں کی دیواروں سے چپک جاتا ہے، جس سے شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور ان کی ساکھ میں تبدیلی آنے لگتی ہے، جس سے دوران خون میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس رکاوٹ کے باعث دل کے پورے جسم کو خون پہنچانے میں بہت محنت کرنا پڑتی ہے، جس سے دل کیا فعال میں بھی ضعف آ سکتا ہے۔ نشہ اور سگریٹ نوشی کو بھی ہائی بلڈ پریشر کی اہم وجہ قرار دیا گیا ہے۔ موٹے لوگوں کو سب سے پہلی بیماری بلڈ پریشر ہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہائی بلڈ پریشر کی علامات کیا ہیں جن سے اس مرض کی پہچان ہو سکے؟ بلڈ پریشر وہ بیماری ہے جو نہایت خاموشی کے ساتھ بڑھتی ہے، لہذا مریض اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتا، مگر جب بیماری میں اضافہ ہوتا ہے تو علامات میں شدت آنے لگتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی سب سے بڑی علامت سر کا بوجھل پن ہے۔ علاوہ ازیں اس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، کن پٹیوں اور آنکھوں کے پپوٹے بھاری رہتے ہیں، سانس پھولتا ہے، آنکھوں میں جلن کے ساتھ ساتھ چنگاریاں سی اڑتی نظر آتی ہیں، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے، جسم میں گرمی اور ہاتھ پاؤں میں سوئیاں چبھتی ہیں اور چہرے کی رنگت سرخ دکھائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ اپنے قدرتی طریقے علاج کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں، بتائیے گا کہ طب میں اس بیماری ہائی بلڈ پریشر کا کوئی علاج موجود ہے، اور اگر ہے تو مہربانی کر کے ہمارے ناظرین کو اس کا علاج تفصیل سے بتائیے تاکہ وہ اس موذی مرض سے نجات پا کر خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ تمام امراض بشمول ہائی بلڈ پریشر کے لیے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی اور طبی طریقہ علاج ہی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تاثیر دہانے کے ماہرین نے اس خاموش قاتل بیماری کی روک تھام کے لیے اپنے فقیہ المثال تجربات کی روشنی میں ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی کامیاب نسخہ اختیار کیا ہے۔ اس کی منفرد اور اہم خوبی یہ ہے کہ وقتی آرام کے بجائے بیماری کو مستقل طور پر ختم کرتا ہے، یعنی اس مرکب سے شریانوں میں جمع شدہ چربیلے ذرات مثلا کولیسٹرول تحلیل ہو کر خارج ہو جاتے ہیں اور شریانیں اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہیں اور دوران خون میں ہونے والی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے اس علاج سے سر درد، چکر، متلی، گھبراہٹ، سینے کا بوجھ، ہاتھ پاؤں کی جلن، جسم کی گرمی، آنکھوں کا بھاری پن سے مکمل نجات ملتی ہے اور مریض مکمل طور پر صحت مند ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گولیاں کھا کھا کر تنگ آ چکے ہیں پھر بھی بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ تاثیر دواخانے پر ضرور تشریف لائیں۔ یہاں ہائی بلڈ پریشر کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل نسخہ جات نہ صرف ہائی بلڈ پریشر سے بچاتے ہیں بلکہ دوبارہ اس مرض کو ہونے نہیں دیتے۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی کا علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔
ڈاکٹر صاحب، ہائی بلڈ پریشر کے مریض کے لیے آپ کیا خوراک تجویز کرتے ہیں اور کون سی غذاؤں سے آپ اپنے مریضوں کو پرہیز کرواتے ہیں؟ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ غذا اور پرہیز ازالہ مرض میں بہت معاون ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ ہدایات و پرہیز ہیں۔ نمک کا بہت زیادہ استعمال آپ کے بی پی کو بڑھاتا ہے۔ بالغ افراد کو ہر روز 6 گرام سے زیادہ نمک نہیں کھانا چاہیے۔ پھل اور سبزی میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو بی پی کو کم کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ بالغ افراد کو ہر روز پھل اور سبزیوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ چکنائی والی غذاؤں کے کھانے سے آپ موٹے ہوتے ہیں جس سے آپ کا بی پی بڑھتا ہے۔ چکنائی والی غذائیں آپ کے کولیسٹرول کی سطحوں میں بھی اضافہ کرتی ہے جس سے دورہ قلب یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیتون کا تیل، سورج مکھی کا تیل بہتر ہے لیکن اس کو بھی کم مقدار میں استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ کے لیے بی پی کو کم کرنے میں معاون ہوگا۔ اس سے دل جسم دونوں صحت مند رہیں گے۔ وزن کم کرنے کا مطلب خوراک سے پرہیز ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ اپنی طرز زندگی میں وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لائیں جنہیں آپ لا سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی امراض دل، فالج کا بڑا سبب ہے۔ تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کی نسبت تمباکو نوشوں کو دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ دگنا ہوتا ہے۔ تمباکو چبانا اور نسوار لینا اسی طرح خطرناک ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ہمارے ناظرین کو بتائیے جن پر عمل کر کے وہ اس مرض سے بچ سکیں۔ سردی ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے میں انہیں کھانے پینے کے ساتھ خصوصی توجہ کے ساتھ تیل اور مکھن سے بنے ہوئے کھانے کی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہمارے ناظرین کو ہائی بلڈ پریشر سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی۔ امید ہے ہمارے ناظرین آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ضرور عمل کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ حافظ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ نئے موضوع کے ساتھ ملوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں۔ تاثیر دواخانہ، I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696، 0336 5777 697، 0333 550 1390، 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakhana@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakhana.com، www.taseerlabs.com، www.taseerherbalpharma.com، www.drtarektaseer.com۔ تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654، 0332 560 7654، 0315 5530 536، 0312 577 3239۔